باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 آیت نمبر 14 اور 15 انشاءاللہ تلاوت کریں گے 14 اور 15، آیت نمبر 14 اینڈ 15 کی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تو آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ثواب بھی۔ جتنے لوگ زیادہ دیکھیں گے اور جو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا اللہ کے حکم سے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، وَمِنَ الَّذِينَ اور وہ لوگ، وہ جو یا ان میں سے جو، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، نصارا عیسائی ہیں، اخذنا لیا ہے ہم نے، پکڑا ہے ہم نے یا لیا ہے ہم نے، میثاقہم عہد ان سے، فنسو پھر بھول گئے، حظًا حصہ، مما اس میں سے، ذکروا جو نصیحت کی تھی، بھی ساتھ اس کے، فاغرینا پھر ڈال دیا ہم نے، بینہم درمیان ان کے، بینہم العداوۃ درمیان ان کے دشمنی، والبغضاء اور بغض یا کینہ، الی یوم القیامت الی طرف، یوم روز، قیامت قیامت کے روز، طرف یعنی تک، اور ڈال دیا ہم نے درمیان ان کے دشمنی اور بغض روز قیامت تک، وسوف اور عنقریب، ینبئہم ہم اور عنقریب خبر دے گا ان کو، ینبئہم اللہ اللہ خبر دے گا ان کو اللہ، بما ساتھ جو، کانو تھے، یصنعون بناتے تھے، جو وہ بناتے تھے یا جو وہ بیان کرتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے، تو اللہ ان کو ان کی خبر دے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، ہم نے تفسیر بھی بتائی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، یعنی مسلمانوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نے مان بھی لیا ہے، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہودیوں سے بھی اقرار لیا تھا، عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، اور وہ جو ہے مان گئے تھے اس وقت، لیکن بعد میں جو ہے پھسر گئے، ادھر ادھر ہو گئے اور مذہب سے پھرنے لگے اور اپنے کتاب شریعت میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق انحراف کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں نے صرف ان لوگوں سے میثاق نہیں لیا، میں نے عیسائیوں سے بھی لیا ہے، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ان سے بھی میں نے عہد لے لیا، لیکن وہ بھی بھول گئے ایک بڑا حصہ اس میں سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی ان کی کتاب شریعت جو ان کو دی گئی تھی، جس میں ان کی فائدے کا دار و مدار تھا، ایک بڑا حصہ جو کہ مذہب کا مغز تھا، وہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے چینج کر دیا، اپنی کتابوں میں سب کچھ بدل دیا، اور مذہب نہ رہا،
بلکہ مذہب کے جھگڑے رہ گئے اور جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، پھر ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض۔ تو مذہب نہ رہا اور مذہب کے جھگڑے رہ گئے، کیونکہ بیسیوں جو ہے ان کے فرقے بن گئے، اور ان بیس سے بھی زیادہ پتہ نہیں کتنے ان کے فرقے بن گئے، اور ان فرقوں کی آپس میں بغیر علم کے، کیونکہ اللہ نے جو علم دیا تھا انہوں نے انحراف کر دیا، بدل دیا، اپنے آپ سے جو بنایا ہوا تھا اسی میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، اندھیروں میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ سمجھو کہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجمم بالغیب، یعنی بن دے کے جو ہے پتھر پھینکتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی کہ سب کچھ تو بدل ڈالا، اور کتاب میں وہ کچھ نہ رہا جو مذہب کا مغز تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنے آپ سے اپنی خواہشوں کے مطابق جو اس میں چینجنگ کی تھی اس پر ایک دوسرے سے لڑنے لگے، کیونکہ فرقے جو اتنے سارے فرقے جو بن گئے۔ اور اسی طرح یہودیوں کا بھی یہی حال رہا۔ اور اگر دیکھو تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی کافی فرقے بن گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں، اپنی اصل صورت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اگر اتنے فرقے بن بھی گئے ہیں تو بہت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو کہ اس قرآن مجید کے مطابق چلتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو جو ہے سبق دیتی ہے تو اور تبلیغ کرتی ہے اس کے مطابق۔ تو اس لیے جو ہے کافی جو ہے مسلمانوں میں جو ہے بچت ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اس میں اب کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتا، اس کو اللہ نے لوح محفوظ کہہ دیا ہے۔ تو مسلمانوں پر اللہ نے بہت زیادہ کرم کیا اپنا، کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اور عیسائی اور یہودی جنہوں نے اتنا کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا، ان کو بھی کتابیں، لیکن اس میں کافی چینجنگ کر کے سارا کچھ ختم کر دیا، اور جس چیز کا یعنی اس کتاب کے مطابق وہ اگر چلتے تو ان کو آخرت اچھا ملتا، اور آخری رسول پر بھی ایمان لے آتے، اور روز قیامت جو ہے وہ جو ہے سرخرو ہوتے اور جنت میں جاتے، لیکن انہوں نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اس کا مغز ہی سارا ختم کر دیا، کتاب میں اتنی چینجنگ کر دی کہ مذہب کا مغز ہی ختم کر دیا، جو اصل مذہب تھا، مذہب جس کے مطابق ٹھیک تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو ہے دوسری طرف چل پڑے۔ ابھی تک ان کے کتاب میں توحید کے بارے میں موجود ہے، اور ان کے علماء اکثر جو ہے وہ جو ہے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ادھر توحید کا بھی ہے اور ادھر جو ہے تین خدا کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اس نالائکی کی وجہ سے اور ان کی اس جو ہے نافرمانی کی وجہ سے ان میں جو ہے اتنے فرقے بن گئے کہ وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور روز قیامت تک ان میں یہ لڑنا جھگڑنا ہوگا۔ یعنی اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ قیامت تک یہ لوگ رہیں گے، یہ جس طرح محاورہ کہتا ہے کہ ایک بندے کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی بات سے، عادت سے چھٹتی اس کی نہیں ہے عادت، تو لوگ کہتے ہیں قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ تو یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ قیامت تک زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر قیامت تک وہ زندہ رہے تو یعنی اس طرح ہوگا، اور قیامت تک کوئی جس کی زندگی کسی کی بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ قیامت تک پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے قیامت آ جائے تو جس کی زندگی ہو اس میں تو یہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے بھی کہ قیامت کے دن جو ہے ان پر جو قیامت آئے گی، لیکن اللہ ہمیں بچائے، بہت سخت دن ہوگا وہ۔
لیکن یہ تو ان کے لیے کہتے ہیں نا جو کہ پہلے کے لوگ تھے، ان کے لیے کہ قیامت تک ان میں جو ہے یہ عداوت اور بغض موجود ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عنقریب میں ان کو بتاؤں گا جو وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی یہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کی خبر میں دوں گا۔ یہ جو اپنے آپ کو اس طرح اچھا سمجھتے ہیں اس طرح کر کے، تو میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ یہ کیا کر رہے تھے، حساب کتاب پورا ہوگا۔ اگلی آیت میں ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، یعنی جو ہے یہودی اور عیسائی سابین سارے اس میں آتے ہیں کہ تحقیق کنفرم کی ہوئی بات، آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول کھلی نشانیاں لے کر، جس میں سے تم بہت سے تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں سے بہت کچھ چھپایا ہے، تو وہ کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے تمہارے پاس اور تمہیں ظاہر کی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرًا، اور معاف کر دیا ان میں سے بہت، یعنی جس کی اتنی ضرورت نہیں تھی تو اس کے مطابق اس کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا، اور بہت ساری انہوں نے جو ان یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپائی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ظاہر کر دی، واضح کر دی۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، آیا تمہارے پاس، قد تحقیق یعنی کنفرم کی ہوئی بات، جاء آیا، کم تمہارے، من سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور روشنی، و کتاب مبین اور کتاب کھلی، صاف ستھری کتاب، کھلی واضح، جس کو تم سمجھ سکتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب والوں کو کہ اے کتاب والو، یہودیوں عیسائیوں، یہ جو تم کر رہے ہو، تم چھپا رہے ہو، اللہ نے پھر بھی اس کو واضح کر دیا اپنے رسول کے ذریعے وحی بھیج کر، جو تم چھپاتے ہو اس کو انہوں نے واضح کر دیا، اور کچھ معاف کر دیا جس کا ضروری اتنا نہیں تھا، درگزر کر دیا تم سے، اور تمہارے پاس تو اللہ کا نور ہو لے کر آیا ہے، اور کتاب، یہ قرآن مجید کی بات، نور اور کتاب اس قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک روشنی ہے تمہارے لیے، ایک کتاب ہے، واضح کتاب، جس کو پڑھ کے تم کو سب کچھ صاف نظر آ جائے گا، روشنی ہے جو تمہیں نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کے جائے گا، اور روشنی میں تم چل کر تو جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ یعنی یہ قرآن مجید پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزار کر، تو یہ کیونکہ اس میں ہدایت ہے، نور اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں راستہ بتایا ہوا ہے، صاف ستھرا جو نظر آتا ہے، جو کچھ نور اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آتا، روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، اس لیے اللہ نے تشبیہ دیے نور سے اس کتاب کو کہ یہ نور ہے، اس کے مطابق تم لوگ چلو گے تو تمہیں سب کچھ نظر آئے گا، سیدھے راستے پر چلو گے، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہے، تو اگر نافرمانی نہ کرو اور فرما برداری سے اللہ کے حکم احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، تو سیدھے جاؤ گے جنت میں، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو تمہارے لیے اپنا نقصان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک روشنی ہے جس میں تم چلو، اور ایک واضح کتاب ہے تمہارے لیے، کھلی کتاب، صاف ستھری، جس میں آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ ایک ایک بات کی وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، قرآن مجید میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا علی کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو
میری استانی آپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں، برائیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ۔ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے ترجمے میں، تفسیر میں، اس کے زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے پتلے ہیں یا اللہ، معاف کر دینا۔ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلانا اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔